اس وجہ سے سارے لوگ اولیاء اللہ سے استفادہ کریں گے، اپنی وفا کے پریکٹیکلز ان کے ساتھ کریں گے جو صحابہ کرام نے سرکار کے ساتھ کیے وہ پریکٹیکلز اللہ کریم دیکھتا ہے، اس سے بندے کا سٹیٹس مقرر کیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے بھی انہیں انعام یافتہ میں شامل کیا گیا، انعام یافتہ میں شامل کر کے انہیں پھر یہ ایک تیور ایک دور بنا لیا کہ اب اس کے اندر یہ سارے مل کے چلیں گے اولیاء اللہ کے ساتھ۔ اب ہم وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک خام خیالی ہے موجود ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کا دور جو چلا، تو اگر نبی اعلیٰ شان والا پہلے آیا ہوا ہو، اس کے بعد بھی کوئی انبیاء آئیں تو پھر وہ اس کی بڑائی کی قدر نہیں رہے گی، ایک خام خیالی ہے کیونکہ اس کا تجربہ پہلے ہو چکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی آئے بھیجے گئے تھے جس کو بعد میں آنے والے انبیاء بھی اپنا بڑا تسلیم کرتے تھے، تو ان کی شان انبیاء بعد میں آنے سے کم نہیں ہوئی۔ اس بات کا ازالہ کرنا ضروری تھا کہ پھر خاتم النبیین کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کریم نے یہ ولایت والا دور شروع کرنا تھا۔ وہی بات ہے، سکولز میں پہلے وہ ٹیچر تھے جنہوں نے میڈل پاس کیا ہوتا تھا، جنہوں نے میٹرک پاس کی ہوتی تھی، جنہوں نے جے بی کیا ہوا ہوتا تھا، تھوڑے پڑھے ہوئے ہوتے تھے، تو جو ڈسپلن تھا وہاں پہ وہ مکمل تھا نا، ڈسپلن میں کوئی کمی تھی؟ ٹیچر کلاس میں آئے بھی اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ٹیچر کلاس میں ہے، وہ پڑھا رہا ہے بھی شور نہیں کرنا، یہی ہے ڈسپلن۔ شرارتیں نہیں کرنی، یہی ڈسپلن ہے۔ ان سے پوچھے بغیر باہر آنا جانا نہیں کلاس سے، وہی ڈسپلن ہے۔ اب پی ایچ ڈی جو اساتذہ آ گئے وہ پڑھا رہے ہیں تو پھر بھی ڈسپلن وہی ہے، ڈسپلن وہی رہا۔ اس سے پتہ چلا انبیاء کرام کے دور میں ان کے ساتھ رہنے کا جو ڈسپلن تھا وہی سارا ڈسپلن اولیاء کرام کے ساتھ ہے۔ ڈسپلن چینج نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے۔ اس پر وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو ضبط سخن کی انہوں نے دعوت دی تھی خضر علیہ السلام نے کہ بھی آپ نے بولنا نہیں ہے۔ ضبط کا معنی رکنا، کنٹرول کرنا، اور سخن کا معنی گفتگو کرنا، بولنا، سوالات پوچھنا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ضبط سخن رکھنا ہے سبحان اللہ، تاکہ فیض نظر بڑھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں ادب آداب بنا کے یہاں پر اولیاء اللہ نے ان کو اختیار کیا ہے۔ اب ہمارے جو قلب ہیں وہ زمانے کی دبیز تہیں ان کے اوپر چڑھ گئی، حجابات پڑ گئے، ہم بھول گئے باقی ساری چیزوں کو۔ کیونکہ ایسے ہوتا ہے عموماً کہتے ہیں جو مزے کے لمحے تھے وہ بڑی جلدی گزر گئے۔ بھی کیوں گزر گئے جلدی؟ مزے کے لمحے اس وجہ سے جلدی گزر گئے کیونکہ مزے میں سب کچھ بھول جاتا ہے، اسی ایک چیز پہ نگاہ جم جاتی ہے جس میں لطف آ رہا ہوتا ہے۔ لطف آتے ہوئے جہان کی باقی چیزوں کے غم، دکھ، ذمہ داریاں ساری بھولی ہوئی ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ وقت کو لگتا ہے جلدی گزر گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہی انسان کا کام ہو رہا ہے، انسان کی بچپن گزر گیا، اس جہان کی چیزوں سے لگا ہوا ہے، اس کا لڑکپن گزر گیا، اس جہان کے مزوں میں لگا ہوا ہے، اس کی جوانی گزر گئی،
اس جہان کے مزوں میں لگا ہوا ہے۔ اب بات یہ تھی کہ ان مزوں کو ترک بھی کرنا تھا، انبیاء اکرام نے کیا ہے۔ تو اس وجہ سے کیوں کر رہے ہیں ترک؟ اس لیے کہ کسی ذات پاک کے سامنے حاضر ہونے کا ڈسپلن ہمیں آ جائے۔ اللہ کریم کی ذات ببرکات قیامت والے دن اپنا دیدار کرائے گی۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے قبر میں پہنچنا ہے تو ڈسپلن پہلے مشائخ سے سیکھا ہوا، انداز ادب کیا ہوتے ہیں، محبتیں کیا ہوتی ہیں، قربانیاں کیا ہوتی ہیں، ملنے کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں، سامنا کرنے کے حساب کیا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اولیاء اللہ سے مل رہی ہیں۔ اور انبیاء کرام بھی اپنی قوموں کو بھی یہ فرماتے تھے کہ آپ کے زمانے میں اگر ہم چلے جائیں، اگر ہم موجود ہیں، ہم بھی اس نبی کو اس پہ ایمان لائیں گے، اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور آپ کے دور میں آج ہم چلے جائیں تو تم ان کا کلمہ پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا وہ بھی سکھا رہے تھے کہ وہ ہستی عظیم ہے۔ انبیاء کرام اپنی قوموں کو سکھا رہے، وہ ہستی عظیم ہے، اعلیٰ ترین ہے، ہم بھی انہی کے زیر سایہ ہیں۔ تو جب وہ ظاہر ہو جائے، سامنے آ جائے، تم بھی زیر سایہ ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ تو انبیاء کرام نے کیا سکھایا اپنی کلاسز میں؟ سرکار کی عزت، سرکار کی محبت، سرکار کی قدر انبیاء کرام نے بھی سکھائی۔ اب یہی قدر سکھانے کی ڈیوٹی اولیاء کرام کی لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے یہ بندے کو روحانی منزل کے لیے تلاشتے ہیں، روحانی منزل کے لیے اس کو تیار کرتے ہیں، اس کو طریقت کے ادب آداب سکھاتے ہیں، طریقت کے رموز و اسرار سکھاتے ہیں، وہ سکھا کے تیار کرتے ہیں۔ پھر کبھی جا کر خوش نصیبی کے دن آتے ہیں، خوش نصیبی کے لمحات آ جاتے ہیں کہ یہ رات کو سوتا ہے تو مدینے والی سرکار کے سامنے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، راستہ عالیہ گجرا شریف۔ زندہ باد۔ جیسے کوئی جرنیل ہوتا ہے، اس کے سامنے کسی بندے پر قہر ڈانا ہو تو پھر تو وہ بڑے آفیسر کے سامنے اس کو لے جاتے ہیں، لیکن جب ملاقات کا سا انداز ہو پھر نہیں لے کے جاتے۔ وہ وہی ان کے سیکٹریز ہوتے ہیں۔ وہ سیکٹریز کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے آفس کے پروٹوکول کو، اس سٹیٹس کو، ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں جن سے وہاں پر پیش آنا ہے۔ جو سیکھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں بڑے آفیسر کے سامنے جانے کی اجازت، اس کا سامنا ہونا ان کے لیے ٹھیک، اور باقی جو ہیں ان کو نہیں لے جا رہے۔ تو حبیب خدا سرکار تو ویسے ہی ہیں جن کے ادب قرآن نے بھی سکھائے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے قیامت تک کے لیے یہ ادب آداب، یہ سارے انداز، اسرار و رموز، سرکار کے سامنے پیش ہونے کے طریقے، یہ سارا کچھ یہ سکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے انبیاء نے بھی یہ سکھایا۔ اب ان کے بعد اولیاء کرام کا جہان آیا، ان کا موقع ہے، تو یہ سپرداری ولایت کو عطا کر دی گئی۔ تو اب یہ ہیں جو یہ سکھا کے سرکار کے روبرو ہونے کے قابل بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ امتی کو انداز رحمت للعالمین کہ کس ادب سے پیش ہونا ہے وہاں پہ وہ ان کے ذریعے پھر آتے ہیں۔ دل کے جذبات سنبھالنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے کمرے میں رہنا ہو تو ہم اس کی چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں اس کی، پھر ہم وہاں پہ رہتے ہیں۔
تو اللہ کریم کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ میں پہاڑوں پر